الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج جمعہ کا دن، جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہیں، اور نماز کے بعد ایک سنت جو تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، نکاح، وہ بھی ہونے والا ہے۔ اسی سلسلے میں میری حاضری ہوئی، سوچا کہ مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کے مد نظر دو چیزیں رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح کے ذریعے سے آدمی کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یعنی انسان بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نکاح انبیاء کرام کی عام طور پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر سنت، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، نکاح کے موقع پر اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ اکثر کارڈ جو چھپتے تھے اب تو کم ہو گئے واٹس ایپ کی وجہ سے، تو اس میں اوپر لکھا جاتا تھا نکاح من سنتی، اور ہر ایک کو اس کا ترجمہ معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ ایسا فرمانے کا کیا مقصد ہے؟ اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے چاہنے والوں اور اے مجھ پر ایمان لانے والوں، جب ایمان لائے ہوں گے تو تمہیں مجھ سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہو، اور محبت کے اندر محبوب کی محبت میں آدمی اس کی ہر ادا کو اور اس کے ہر عمل کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو اپنائے۔ جیسے ہمارے نوجوان لوگ
بمبئی کے جو ہیرو ہیں، کرکٹر ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ اپنی ہر ادا ان کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی اداؤں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ہیئر اسٹائل ایک عجیب قسم کا بیدوم سا ہے، دیکھنے والا بھی جو ہے جس کو دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ آدمی کا دماغ خراب ہے۔ آدھے بال کٹوائے ہیں، آدھے رکھے ہیں، تھوڑے کٹوائے ہیں، زیادہ رکھے ہیں، کچرے کے ٹوکرے کی طرح سر پہ رکھے ہیں، کہیں گرین کیے ہیں، کہیں بلو کیے ہیں، کہیں براؤن کیے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے بالوں کو رکھا ہے اس ترتیب سے رکھو، لیکن نہیں، ان کو وہ ہیرو نظر آتے ہیں بالی ووڈ کے، ان کو کرکٹر نظر آتے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں، میرے نبی کی زندگی نہیں پڑھتے۔ حضور کی اداؤں کو اپنانا یہ مسلمان کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک مرتبہ ایک درزی صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کہا حضور آپ کو میرے یہاں کھانے کی دعوت۔ جب کوئی دعوت دے اور اس دعوت میں کوئی خرابی نہ ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے، منظور کر لینا چاہیے، کیونکہ اجابت الداعی یہ سنت ہے، یعنی دعوت دینے والے کی دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، بشرطے کہ اس کی دعوت میں کوئی خرابی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو شادی کے موقع پر ولیمے میں دعوت دی، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے تو نہ جانا اچھا ہے۔ یہ دعوت اگر رد کر دی تو اللہ کے یہاں اس پر پکڑ نہیں۔ نمبر 2، اگر شادی میں یا ولیمے میں ناجائز امور پائے جاتے ہیں، جیسے ویڈیوگرافی ہے، گانا بجانا ہے، بینڈ باجا ہے، تو ایسی دعوت کو رد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یا کسی نے دعوت دی ہے کہ دعوت کھلا کر پھر ان کو نچوڑوں گا اور ان سے اپنا مطلب نکالوں گا، تو ایسی دعوت میں نہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اخلاص کے ساتھ دعوت دی ہے تو کوئی بھی غریب دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان نے اپنے غلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو ظاہری بات ہے اجابت الداعی، دعوت کا قبول کرنا یہ سنت ہے، اور سنت کے مطابق جا کر کے وہاں کھانا۔ یہاں تک مسائل میں آتا ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے اگر آپ روزے دار ہیں پھر بھی چلے جائیں، اگرچہ جا کر وہاں کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکوں گا، لیکن چونکہ آپ نے دعوت دی ہے تو میں دعوت کے اندر حاضر ہوتا ہوں۔ تو حضور کو دعوت دی وہ غریب درزی نے۔ اس زمانے میں ایسے مشین نہیں تھے کہ فر کر کے مشین میں ڈالا اور پینٹ نکل آئی، ایک ساتھ جینز کی پینٹ
جو ہر جنس کے لیے بھائی بہن کی پہنتا ہے. بہن کے پاس کمی ہوتی ہے تو بھائی کا پیجامہ پہن کر جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. اور بھنگیوں کا پہرویش ہے، لیکن انسانوں نے، اچھے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے. زیادہ مالدار زیادہ پھٹی ہوئی پہنتا ہے، یہ اس کا اسٹیٹس ہے، یہ اس کا فیشن ہے پھٹا ہوا پہننا. پہلے پھٹا ہوا ہونا عیب تھا، اب پھٹا ہوا ہونا کمال ہے. نہ پھٹا ہو تو بلیڈ سے پھاڑتے ہیں. ایک ایسی ہی 2-3 جگہ سے پھٹے ہوئے پینٹ والے سے میں نے کہا کہ بھئی ذرا اس کو رفو کرا لے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ پھٹی ہوئی ہے. اس نے کہا میں نے پھاڑی. اب رفو کرانے کیسے جاؤں گا؟ موجودہ دور میں تو جتنے دھاگے پیجامے کے اندر سے باہر نکلے اور مسکرائے اتنا آدمی فیشنیبل اور فارورڈ مانا جاتا ہے، ایڈوانس آدمی ہے. اس کے پیجامے کے اندر 12 جیب ہے جن میں سب ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے ٹوپی نہیں ہے. حضور دعوت میں گئے اور دعوت میں جا کر دیکھا تو وہ بیچارہ درزی ابھی جو آرڈر کا کپڑا ہے وہ ہاتھ سے سی رہا ہے. حضور بیٹھ گئے. کہا حضور دیر لگے گی، ذرا دعوت تو دی ہے لیکن دیر لگے گی. ہم لوگوں کے یہاں تو دعوت کے اندر 12 بجے لکھا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیلکولیشن کر کے 2 بجے جاتے ہیں کہ 12 کا مطلب 2. پوری دنیا میں ایسا معنی نہیں لیا جاتا جیسے ہمارے ہندوستان میں لیا جاتا ہے. 9 بجے کا نکاح ہو تو 3 گھنٹے پلس کر کے 12 بجے آئیں گے. دلہا کا آخر میں آنا فرض ہے اور سب کو سلام کرنا ضروری ہے. دلہا کے دوست اس کو قبرستان لے جاتے ہیں کہ جو ان کا حال ہوا ہے وہ تیرا بھی ہونے والا ہے، فاتحہ خوانی کر لے. مسجد میں آتا ہے تو سلام نہیں کرتا، گونگے بیل کی طرح داخل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کے انیر ہوتے ہیں. انیر یعنی اس کو رہنمائی کرنے والے کہ اب تجھے کیا کرنا ہے. رومال سے اس کا پسینہ صاف کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں گلدستہ دیتے ہیں، اس کو 2 زانو بیٹھنے کا کہتے ہیں، لیکن کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نہیں کہتے. پالن حقانی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، نوجوان تھا، دوسرے نوجوان کو لے کے آیا اور آ کر کہا حضرت اس کو ذرا سمجھائیے، یہ شادی نہیں کرتا. شادی کیا ہے؟ لکڑے کا لڈو ہے، ذمہ داری کا کام ہے. شوہر کو ہسبینڈ کہتے ہیں. پوچھا گیا ہسبینڈ کیوں کہتے ہیں تو کہا ہنسنا بند، ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا کہ ہنسنا بند ہو جائے. تو یوں کہا کہ اس کو سمجھائیے نا مولانا کہ کسی طرح سے یہ نکاح کر لے. بھئی وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت رکھا ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولانا شادی نہیں ہوتی، لڑکی نہیں ملتی. ارے دنیا میں لڑکیوں کی پیداوار لڑکوں سے ڈبل ہے، مل جائے گی. حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 40 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہوگا. یعنی سماج میں گنیں گے تو حساب بیٹھے گا 40 لڑکیاں برابر ایک لڑکا. اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں پیدا ہونے والی ہیں تو ان کو شوہر کی ضرورت، تو اسی وجہ سے 4 نکاحوں کو کہا. لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر اتنا بے چین کیوں ہوتے ہو؟ نہیں ملتی. اللہ نے جوڑے لکھے.
جب وہ وقت آئے گا جوڑے کا، ہم لوگ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں رکھتے، ہم نے اللہ میاں کو 5ویں نمبر پہ لے جا کے رکھ دیا ہے۔ جس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے اس کو 5ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً گھر میں کوئی بیمار ہوا تو ہماری زبان میں کہتے ہیں گھر کے اندر گولی ٹکڑی کو ڈھونڈو، کوئی پیراسیٹامول ملی، کوئی ڈولو ملی، وہ کھا لی، امید کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہو جائیں۔ نہیں ٹھیک ہوئے تو اب ڈاکٹر صاحب کا کانٹیکٹ کریں گے۔ نمبر 2، پہلا فرسٹ ایڈ گھر کا علاج، نہیں ہوا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس اگر علاج نہیں ہوا تو اسپیشلسٹ کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس بھی علاج نہیں ہوا تو اس سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس۔ کیا اسلام علاج کرنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے علاج کرنا بھی سنت ہے۔ حضور نے بھی علاج کیے ہیں، پچنا لگوایا ہے، پچنا لگوانا مسنون ہے۔ حضور نے مختلف موقع پر پچنے لگوائے ہیں، جس کو موجودہ دور میں کپنگ کہتے ہیں۔ اب اس کا رواج عام ہو رہا ہے۔ جو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا اور اس کو مفید بتایا، اب سائنس والے ابھی 1400 سال کے بعد اس کو مفید بتاتے ہیں۔ اسلام کتنے سال آگے ہے یہ دیکھو۔ صحابہ کرام نے مان لیا تو ان کا کوئی نقصان ہوا؟ اگر ہم بھی دین کی کوئی بات مان لیتے ہیں تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ دین پر چلنے میں 100% فائدہ ہے، نقصان کوئی بھی نہیں۔ تو علاج کرنا بھی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ایک باب پورا طب نبوی، حضور نے کون کون سی چیزوں کے کون کون سے علاج بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزانہ صبح میں 7 عجوا کھجور کھائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو جادو سے اور زہر کے اثر سے بچا لیں گے، بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ لیکن روزانہ 7 عجوا کھجوریں کھانا۔ دوسرا حضور نے علاج بتایا کہ کلونجی کا استعمال کرو۔ کلونجی کو انگریزی میں بلیک سیڈ کہتے ہیں۔ فرمایا اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی علاج بھی بتایا ہے اور روحانی علاج بھی بتایا۔ کتنے بڑے محسن ہیں ہمارے، ورنہ سرکار کہہ سکتے تھے میرا کام تو روحانیت کا ہے، دل کی دنیا کو درست کرنا، تمہارے اخلاق کو درست کرنا، تمہاری زندگی کو درست کرنا، یہ اصل کام ہے نبی کا، اور اسی کی وہ دعوت لے کر آتا ہے۔ لیکن یہاں آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے جسم کے علاج بھی کیے، قرآن کے ذریعے سے کیے، حدیث کے ذریعے سے کیے، اور دواؤں کے ذریعے سے بھی مختلف علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ فرمایا دل کا جو مریض ہے اس کے لیے تلبینہ بہت بہتر ہے، جو بہت غمگین ہو نا، اور دل کا اور ہارٹ کا اس کو پرابلم ہو، اس کو روزانہ صبح میں تلبینہ کھانا چاہیے۔ تلبینہ بنانے کا طریقہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، وہ استعمال کرو۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، جس کا بدلہ ہم کسی طرح سے بھی نہیں چکا سکتے۔ جب اس شخص نے کہا کہ حضور ابھی دیر لگے گی تو حضور نے برا نہیں مانا۔ ہم اگر کسی کے یہاں دعوت میں جائے اور وہ یوں کہہ دے کہ بے کلک پسی کھاوانو ملے، بے آرام بگڑیں گے کہ نہیں ہم اس کے اوپر؟
બે કલાક પછી તૈયાર થવાનું તો હમણાંથી હું કામ બોલાવું, अभी से क्यों बुलाया, क्या करेंगे अभी से बैठकर यहाँ पापड़ बेलेंगे। वक्त पे बुलाना चाहिए ना, कोई ना कोई बात हमारी ज़बान से निकलेगी। और यहाँ हुजूर का उसवा देखो, उसने कहा हुजूर ये सिला हुआ कपड़ा देने जाऊँगा, वो मुझे इसका मुआवजा देगा, और मुआवजा देने के बाद मैं बाजार से ख़रीदूँगा सब्ज़ी, और उसके बाद तैयार करूँगा और उसके बाद खिलाऊँगा। हुजूर हज़रत अनस को भी साथ ले गए थे। हज़रत अनस वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल की उम्र से खिदमत शुरू की और 20 साल तक, यानी 20 साल की उम्र हुई वहाँ तक खिदमत करते रहे, पूरे 10 साल तक खिदमत की है हुजूर की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के सौतीले वालिद साहब हज़रत अबू तलहा हुजूर की खिदमत में आए थे और आकर अर्ज़ किया, हुजूर कुछ चाहते हैं आप? तो कहा मैं चाहता हूँ मुझे एक ऐसा बच्चा मिले जो घर में भी जाए, उसको पर्दा न करना पड़े, और वो दिन को मेरी ज़रूरियात कामकाज की चीज़ें लाकर मुझे दिया करे, ऐसा कोई बच्चा तलाश करना। तो अबू तलहा ने कहा मेरे घर के अंदर अनस है, 10 साल की उम्र है, बहुत संजीदा और बहुत समझदार है। हुजूर ने फरमाया अच्छा भेज देना। 10 साल तक हज़रत अनस ने हुजूर की खिदमत अंजाम दी है, वो भी दावत के अंदर साथ गए हुए हैं। कितना मिजाज को अपने में आकाए नबवी के समझ रहे हैं। बहरहाल खाना तैयार हुआ, खाना तैयार होने के बाद पेश किया गया। कई डिशें नहीं थी बेचारे दर्जी के पास, एक ही सूखा गोश्त, उस ज़माने में मशहूर था सूखा गोश्त, अभी भी हमारे यहाँ सूखा गोश्त खाया जाता है। सूखा गोश्त और कद्दू का शोरबा, जिसमें कद्दू भी डाले गए थे। ये अरब का कद्दू है, इंडिया की दूधी नहीं है, वो अलग है ये अलग है। तो वो कद्दू अंदर काट कर डाले गए थे। अब जब खाने के लिए बैठे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू खाने लगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मेरे महबूब को कद्दू ज़्यादा पसंद है, तो अपने सामने से भी टुकड़े लेकर हुजूर के सामने रखते हैं। मोहब्बत देखो इसको कहते हैं, खुद नहीं खाया, हुजूर के सामने टुकड़े रखते जाते हैं और हुजूर को खिलाते जाते हैं, हुजूर तनाउल फरमाते जाते हैं। ये खा लिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वाक़या तो आया गया हो गया, लेकिन सहाबा हुजूर की अदाओं को कितना याद रखते थे वो ताज्जुब की बात है, और वो देखने वाली बात है, वो मैं बताना चाहता हूँ। 1 बजे ख़त्म कर दूँगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में अपनी ज़िंदगी के अंदर कद्दू न चाहते हुए भी खाना शुरू, अपने सालन के अंदर कद्दू डलवाते, इसलिए डलवाते कि ए कद्दू तू मेरे नबी का प्यारा है, मेरे नबी ने तुझे पसंद किया इसलिए मैं तुझे पसंद करता हूँ, तुझे इसलिए खाता हूँ कि मेरे नबी ने तुझे खाया था। यहाँ तक कि आलम ये होता था कि कहीं कद्दू का दरख्त आ जाता था तो उसको भी गले से लगा देते कि ए दरख्त तेरा फल मेरे नबी को बहुत पसंद था, इस बिना पर मैं तुझे मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ। मोमिन निकाह करता है और निकाह इसलिए करता है कि हुजूर का महबूब अमल। अब जब आदमी सुन्नतों पर अमल करता है तो सुन्नत के बहुत से फ़ायदे जो हैं वो उसको अल्लाह ताला जो है सुन्नत की बरकत से अता फरमाते हैं, सुन्नत का सवाब भी देते हैं। और इसको रिवाज में जाने के बजाय इसको इबादत में शामिल कर लिया जाता, तो निकाह इबादत बन गई। हम इस नीयत से निकाह करें कि हमारे आका ने किया है, सहाबे किराम ने किया है,
بزرگوں نے کیا ہے۔ ایک رات خالی باقی ہے ایک صحابی کی اور بیوی نہیں ہے، تو کہا مجھے نکاح کرا دو، میں بغیر نکاح کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو نکاح ایسی سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق رکھنے والوں کے لیے شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو، ہماری اتباع مکمل ہو، تو ہمیں نکاح والی سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت طریقے سے، کہ نکاح سنت ہے۔ اب اس میں ہم سب چیزیں سنت لائیں، کوئی بھی چیز خلاف سنت اس کے اندر داخل نہیں کریں گے، تب جا کر کے یہ سنت بنے گی۔ ایک بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔